روحان ابھی اذلان کو ڈراپ کر کے گھر پہنچا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر واش روم کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی نظر شیشے کی طرف پڑی جس میں اسے ان نازک ہاتھوں سے گری چائے کا داغ واضح نظر آیا۔ یہ اس کی فیورٹ شرٹ تھی۔ اگر یہ چائے اس نازک پری کے علاوہ کسی اور سے گرتی تو یقیناً روحان آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ روحان نے شرٹ پر لگے اس داغ کو نہایت ہی عقیدت سے چھوا۔ میری چاہت کا پہلا تحفہ ہے یہ دوستو، میں کیسے نہ اسے کلیجے سے لگا کر رکھوں۔ اس نے شرٹ اتاری اور آنکھوں سے لگا لی۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا اور کیا ہو رہا تھا۔ شاید وہ پہلی محبت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ اشال کی ادا اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ اچانک اس کی نظر شیشے میں اپنے سینے کی اس جگہ پر پڑی جو شدید سرخ ہو رہی تھی اور وہ شاید گرم چائے کی وجہ سے جل گیا تھا۔ اتفاق سے دل میں سے ذرا اوپر تھی۔ روحان نے فرسٹ ایڈ باکس میں سے اپنے پیار کی پہلی نشانی پر مرہم لگایا جو شفا اس کے نازک ہاتھوں میں دیے ہوئے زخموں میں تھی۔ اے طبیب مرض، تیری دی ہوئی کسی ایک مرہم تک میں نہ ملی۔ بس وہ تو اسی ایک پل میں کھو گیا تھا جب اس نے جانان روحان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کتنا حسین تھا وہ پل! ہائے وہ تو دل و جان سے اس نازک لڑکی پر فدا ہو گیا تھا۔ سنو، خیالوں میں آنے لگی ہو اب تم، میرے دل پر بسیرا تو کر چکی تھی، خیال تو میرے رہنے دیتی۔ ہیلو، السلام علیکم، مسز حیدر نے اذلان کے فون اٹھاتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، امی جان کیسی ہیں آپ؟ اذلان نے نہایت پیار سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، خیریت سے ہوں، تم بتاؤ میرے شیر کیسے ہو؟ مسز حیدر نے اذلان سے پوچھا۔ امی بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ بہت زیادہ ٹھیک ہوں، آپ کی ہونے والی بہو کے گھر سے ہو کر آیا ہوں، اذلان نے شرارتاً تفصیل بتائی۔ بے شرم، اپنے ہونے والے سسرال چلے گئے تم، اور وہ بھی اپنی ماں کے بغیر، اور حد تو یہ ہے کہ مجھ سے بغیر پوچھے، مسز حیدر نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ امی آپ جلدی آ جائیں، اب اور انتظار نہیں ہو رہا ہے مجھ سے، آپ تو میری حالت کو سمجھیں۔ اذلان اب قدرے سنجیدہ ہو کر بولا۔ یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں اس جمعے کو اسلام آباد آ رہی ہوں، مسز حیدر نے پرسکون لہجے میں کہا۔ سچی امی؟ اذلان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی بالکل سچی۔ ٹھیک ہے امی، میں آپ کا انتظار کروں گا، اور آئی لو یو مائی لائف لائن، مسز حیدر اس کی بات پر ہنستے ہوئے بولی۔ بس بس، اب زیادہ مکھن مت لگاؤ مجھے، سمجھتی ہوں میں۔ چلیں ٹھیک ہے امی، میں فون رکھتا ہوں، خدا حافظ، اذلان نے فون رکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، مسز حیدر نے فون رکھ دیا۔ بس کچھ اور پل انتظار میرے صنم، پھر ہمیشہ کے لیے میں تیرے روبرو رہوں گا۔ اذلان خوش بھی تھا مگر ساتھ وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ امی اور بہن کے رہنے کا انتظام کہاں کیا جائے، کیونکہ وہ خود تو ایک کمرے میں رہ سکتا تھا مگر امی اور بہن کو یہاں نہیں رکھ سکتا تھا۔ ہیلو روحان، یار ایک کام ہے تم سے، اذلان نے روحان کے فون اٹھاتے ہی کہا۔ ہائے میں صدقے، جلدی بتا یار کیا کام ہے، شکر ہے تو نے بھی مجھے کوئی کام بولا، روحان نے خوش دلی سے کہا۔ یار وہ امی اور گڑیا اسلام آباد آ رہے ہیں۔ یار یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، پر تو کیوں اداس ہے اتنا؟ روحان نے فکر مندی کا مظاہرہ کیا۔ دراصل تو جانتا ہے نا یار، میں ایک کمرہ کرائے پر لے کر رہ رہا ہوں، ان دونوں کو یہاں کیسے رکھوں گا؟ تم جلد از جلد مجھے ایک فلیٹ دکھا دو کرائے پر، جمعے سے پہلے پہلے، اذلان نے تفصیل سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ بس اتنی سی بات ہے میرے یار، تو میرے گھر آ جا، تجھے تو معلوم ہے کہ ماما پاپا کے انتقال کے بعد میں اکیلا رہتا ہوں، آنٹی گڑیا اور تم آ جاؤ گے، میرے گھر میں رونق آ جائے گی، روحان پرمسرت ہو کر بولا۔ مگر یار میں کیسے؟ اذلان نے منع کرنا چاہا، اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا روحان نے اسے ٹوکا۔ مگر کچھ نہیں، دوست نہیں بھائی مانتا ہوں تجھے میں اپنا، اور پھر بھی تو منع کر رہا ہے۔ میں کچھ نہیں سن رہا، اپنا سامان پیک کر، میں اگلے آدھے گھنٹے میں تجھے لینے آ رہا ہوں، سمجھا تو؟ نہیں تو تجھے تیرے گھر سے اٹھوا لوں گا، روحان نے دھمکی دی۔ آخر پھر دکھا دی اپنی انسپیکٹروں والی اوقات، مجھے تجھ سے یہی امید تھی۔ ٹھیک ہے انسپیکٹر صاحب، مجرم تیار ہے گرفتاری کے لیے، اذلان روحان کی بات پر ایک جاندار قہقہہ لگا کر بولا۔
تو میں مجرم کی گرفتاری اگلے آدھے گھنٹے میں خود کروں گا، سمجھے تم مسٹر مجرم؟ روحان نے بھی اذلان کو اسی کی زبان میں جواب دیا اور دونوں ہنس دیے۔ فون رکھ کر اذلان پیکنگ کرنے لگا۔ آخر کار اسے اپنی گرفتاری جو دینی تھی، وہ مروہ کے گھر سے واپس تو آ چکی تھی، مگر شاید اس کا دھیان اسی ایک پل میں اٹک کر رہ گیا تھا جب روحان کے یوں ہاتھ پکڑنے پر اس کے دل میں بے اختیار ہلچل سی ہوئی تھی۔ وہ ابھی بھی ایک انجانا سا احساس محسوس کر رہی تھی۔ اف، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میرا دماغ معاف ہو چکا ہے اس ایک پل میں؟ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیوں دل اتنے زور سے دھڑک رہا ہے؟ کیوں بے چینی ہو رہی ہے مجھے؟ وہ خود کلامی کر رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے دل پر شاید یہ محبت کی پہلی دستک ہو چکی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے اس لمحے بھی روحان کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی تو بتا دے یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیوں دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں آج تیرے ہاتھ لگانے سے؟ وہ تو بس آج خود کو سمجھنے سے بالکل ہی قاصر تھی۔ آخر کار اس نے بستر میں لیٹ کر آنکھیں موند لیں، مگر کم وقت سکون نہ جانے آج کہاں چلا گیا تھا۔ سائیں، یہ میری بیٹی ہے سائیں، اور یہ چاہتی ہے کہ میں اسے ڈاکٹر بناؤں اور اسے پڑھنے کے لیے شہر بھیجوں، مگر سائیں مجھے آپ کی اور مالکن کی اجازت چاہیے سائیں۔ اللہ دیتا اپنی بیٹی کے ساتھ شاہ زیب کے پاس پہنچ کر اپنا مدعا بیان کرنے لگے۔ شاہ زیب نے ایک نظر لڑکی کو دیکھا۔ چچا جی آپ بھیج دیں اس کو شہر، مسئلہ کیا ہے؟ اور رہی بات میری یا اماں سائیں کی اجازت کی تو ہماری طرف سے اجازت ہے پوری۔ شاہ زیب نے اللہ دتا کو جواب دیا، سائیں اگر یہ پڑھائی کرنے چلی گئی تو میں اس کی فیس اور دوسرے اخراجات کیسے دوں گا؟ اللہ دتا نے اپنا دکھڑا سنا دیا۔ آپ فکر نہ کریں چچا، اس کی پڑھائی میری ذمہ داری ہے آج سے، میں ہر مہینے اس کا خرچہ بھیج دیا کروں گا۔ شاہ زیب نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ وہ بہت بڑے دل کا مالک تھا اور اپنے گاؤں کے تمام بچوں کی تعلیم کا پورا دھیان رکھتا تھا۔ اسے گاؤں کے ہر گھر کے بچے اور نوجوان کی تعلیمی معلومات ضروری ہوتی تھیں۔ یقیناً وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا گاؤں ترقی کرے۔ وہ لڑکی شاہ زیب کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ نہ جانے کیوں اسے وہ چہرہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ تو تم کون سی جگہ جا کر پڑھنا چاہتی ہو؟ اب اس کا سوال اس لڑکی سے تھا۔ جی سائیں، میں نے میڈیکل کا ٹیسٹ دیا ہے، مگر میرا ایڈمیشن نہیں ہو سکے گا کیونکہ زیادہ خاص نہیں ہوا میرا ٹیسٹ۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں سائیکائٹرسٹ بننا چاہتی ہوں، لیکن ابا کے کہنے پر میں نے ٹیسٹ دیا، وہاں بھی ایڈمیشن نہیں ہوگا اور ابا کے پاس پیسے۔ اس کے آنسو نکلنے لگے تھے۔ شاہ زیب کو مروہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے فوراً لڑکی کے لیے پانی منگوایا۔ تم رونا بند کرو۔ شاہ زیب کا اتنا کہنا تھا کہ اس کے رونے میں تیزی آ گئی۔ شاہ زیب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے آنسو صاف کر دیے۔ اب چپ، اگر تم روئی نہ دوبارہ تو میں تمہارے منہ پر ایک زوردار تمانچہ مار دوں گا، سمجھی تم؟ لڑکی سہم کر چپ ہو گئی۔ گڈ گرل، اپنا نام بتاؤ اور تعلیمی ادارے کا نام بھی بتاؤ جہاں تم پڑھنا چاہتی ہو، شاہ زیب نے قدرے نرمی سے پوچھا۔ جی میرا نام ماہ نور ہے سائیں۔ لڑکی نے اپنا نام بتایا اور ساتھ میں اس ادارے کا بھی۔ سائیں لفظ ماہ نور کی زبان سے بمشکل ادا ہوا، جس پر شاہ زیب کو ہنسی آ گئی، مگر اس نے اپنی ہنسی روکی۔ ٹھیک ہے، سمجھو تمہارا ایڈمیشن ہو گیا، اور ہاں مجھے سائیں مت کہا کرو، میں تم سے چھوٹا ہی ہوں گا۔ شاہ زیب قدرے شوخ موڈ میں تھا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے، میں آپ سے کوئی 10-12 سال چھوٹی ہوں گی، ماہ نور نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ خدا کو مانو لڑکی، میں اتنا بھی بڑا نہیں ہوں اب۔ شاہ زیب نے اس کی بات پر احتجاج کیا۔ وہ شاید کچھ پل کے لیے بھول گیا تھا کہ وہ یہاں گاؤں کا بڑا ہے اور اپنے ڈیرے پر موجود ہے۔ کم از کم اسے اس وقت ایسا مذاق زیب نہیں دیتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان یہ تکرار کافی دیر چلتی رہی کہ ایک ملازم آیا۔ سائیں، مالکن کا فون ہے، آپ سے بات چیت کرنا چاہتی ہیں۔ حکمت بیگم کا سنتے ہی وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا اور سب کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ ماہ نور منہ پھلائے وہاں سے چلی گئی اور اس کے اس انداز پر شاہ زیب کافی دیر زیر لب ہی مسکراتا رہا۔ اشال نے مروہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی مری مری چلانا شروع کر دیا۔ مروہ جو اپنے کمرے میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی، اس کی آواز پر دوڑتی ہوئی نیچے آئی۔ نیچے لاؤنج میں اشال اور اس کے ماما بابا آئے ہوئے تھے۔ مروہ نے سب کو سلام کیا اور مسٹر رحمان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔
मरवा, यू नो व्हाट, मेरा और तुम्हारा नाम लाहौर के मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया है। इशाल ने फौरन खुशखबरी सुना दी। क्या 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 कहा तुमने? हमारा नाम आ गया लिस्ट में? मरवा खुशी से उछल पड़ी। जी बेटा, इशाल बिल्कुल ठीक कह रही है। मलिक नवाज भी बोले, और इसीलिए हम सब यहाँ आए हैं ताकि खुशी को सेलिब्रेट कर सकें। फीस और बाकी डॉक्यूमेंट्स लेकर हम कल ही लाहौर जाएंगे और इंशाल्लाह जल्द फिर क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। रहमान हबीब ने भी फखरिया अंदाज में कहा, तो ठीक है बाबा, मैं कुछ खास बना लेती हूँ। मरवा किचन में जाने के लिए उठी तो मिस्टर रहमान ने रोका। बेटा, हम लोग खाना खाने बाहर जा रहे हैं, आप लेडीज तैयार हो जाएं। मिस्टर रहमान ने हंसते हुए कहा, ठीक है बाबा। रहमान हबीब की ये बात सुनकर इशाल और मरवा मरवा के कमरे में, जबकि मिसिज रहमान के कमरे में चली गईं। कमरे में जाते ही इशाल ने रोहान की शान में गज़लें कहना शुरू कर दी। यार वो कितना हैंडसम था और क्यूट भी। पिछले 15 मिनट से इशाल सिर्फ इसी के गुण गा रही थी। मरवा इस इंस्पेक्टर की तारीफ सुन चुकी थी और थक भी चुकी थी, मगर मजाल है कि इशाल चुप हुई हो। इशू, ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं, या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मरवा ने तंग आकर बोल ही दिया। इसकी इस बात पर इशाल को लगा वो कुछ ज्यादा ही बोल गई है और शायद कल का वाकया इसके दिमाग पर कुछ ज्यादा ही असर कर गया है। ये यूं कहना बेहतर होगा कि मोहब्बत का खमार मजीद गहरा हो गया है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस ज़रा पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो गई हूँ। इशार खुद भी अभी अपने जज्बात से वाकिफ कहाँ थी। ठीक है, अब कुछ मत बोलना और तैयार हो जाओ, जाना है हमें। मरवा ने अपनी तैयारी मुकम्मल करके कहा। इशार अपने जहन से रोहान के तमाम ख्यालात झटक कर तैयार होने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद सब तैयार होकर खाने के लिए निकल पड़े। ओए खोते, उठ भी जा, अब और कितना सोएगा? रोहान ने अजलान को जगाने की कोशिश की, जो सुबह के 7 बजे भी गधे घोड़े बेचकर सो रहा था। अजलान रोहान के घर शिफ्ट हो चुका था और दोनों हंसी खुशी साथ रह रहे थे। रोहान के बच्चे, ये कौन से वाला खोता बोला तूने मुझे? अजलान अभी मुकम्मल जागा भी नहीं होगा कि रोहान से सवाल करने लगा। खोता तो खोता ही होता है ना? रोहान ने ये कहकर बेइख्तियार कहकहा लगाया। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पंजाबी वाला खोता या उर्दू वाला? अजलान ने इसकी मुश्किल आसान की, जो जानबूझकर अनजान बन रहा था। मेरे भाई, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। रोहान इतना कहकर वहां से भाग निकला, क्योंकि वो जानता था कि अजलान इसके पीछे आने वाला है। रोहान के बच्चे, तुम नहीं बचोगे आज मुझसे। अजलान बगैर जूतों के इसके पीछे भागा। 15 मिनट तक रोहान आगे आगे और अजलान पीछे पीछे यूं ही भागते रहे। अच्छा सुनो, देखो आज जुमा है और 10 बजे आंटी की फ्लाइट लैंड होनी है। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगाता हूँ। रोहान ने फूले हुए सांस को बहाल करते हुए कहा। ओ हाँ यार, मैं तो भूल गया था कि आज जुमा है और अम्मी ने आना है। बस तुम मुझे 10 मिनट दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अजलान ने भी अपना सांस बहाल करके कहा। यार मैं ये सोच रहा हूँ आज नाश्ता तुम बनाओ, मैं थक गया हूँ बहुत। रोहान ने संजीदगी से कहा। ओए तू कैसे थक गया? क्या सारी रात खेतों में हल चलाते रहे हो? अजलान ने जानदार कहकहा लगाया। तुझे क्या मालूम अब पुलिस की नौकरी में क्या क्या करना पड़ता है? रोहान ने वजाहत देने की कोशिश की। अच्छा तो तुम ही बता दो कि क्या क्या करना पड़ता है? अजलान ने सवालिया लहजे में पूछा। यार बस एक केस की रिपोर्ट तैयार कर रहा था, बहुत ज़रूरी और बड़ा केस है। सारी रात नहीं सोया मैं, दुआ करो जल्द ही हल हो जाए। रोहान ने तफसील बताई। इंशाल्लाह। चलो बस मैं तैयार होकर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ मेरी प्यारी बेगम। अजलान ने शरारतन कहा। अरे अरे, आंखें ठीक करवा अपनी ज़रा, मैं तुझे लड़की नज़र आता हूँ क्या? रोहान ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। हाँ ना, तुम मुझे नाश्ता बनाने को ऐसे बोल रहे हो जैसे वो नई नवेली दुल्हन कहती है जिसे खाना बनाना ना आता हो। वैसे यहाँ थोड़ा उल्टा केस है, खाना मुझे नहीं बनाना आता। हाय क्या करूं माय लवली वाइफ। अजलान ने इसे मजीद तंग किया। तो रुक ज़रा, अभी बताता हूँ तुझे मेरे नए नवेले मियाँ साहब। रोहान अजलान के पीछे भागा, जबकि अजलान फौरन भागा और वॉशरूम में घुसकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। रोहान इसकी इस हरकत पर बेइख्तियार हंस रहा था। उफ, कितना थक गई हूँ मैं आज यार। क्यों कॉलेज गए आज हम दोनों?
اشال کینٹین میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، او یار آج لاسٹ ڈے ہے نا کالج کا، سب کو خدا حافظ بولنا بھی تو ضروری تھا نا۔ میری جان رکو، تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ مروہ نے اشال کو اپنا بیگ تھمایا۔ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہونے کے بعد مروہ اور اشال سب سے ملنے کالج آئی تھیں۔ ایک کام کرنا، ایک برگر، 2 سموسے، ایک جوس اور ایک پیپسی لے آنا، دونوں کے لیے کافی ہوگا۔ اشال نے مروہ کو کینٹین شاپ جانے سے پہلے بتایا۔ ٹھیک ہے لے آتی ہوں، پیسے تم دے دو، مروہ شرارتاً بولی۔ کنجوس عورت، کبھی اپنے پیسے بھی استعمال کر لیا کرو، اشال ناک چڑھاتے ہوئے بولی اور پھر خود کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ 10 منٹ بعد مروہ ایک برگر، 2 سموسے، ایک جوس اور ایک پیپسی لے کر آ گئی۔ یہ لو تمہارا برگر، سموسا اور پیپسی، مروہ نے تمام چیزیں ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اور تم یہ سموسا اور جوس ہی لوگی کیا؟ اشال نے مروہ سے کہا۔ ہاں نا یار، جوس اور سموسا کافی ہے میرے لیے، تم جلدی سے کھاؤ پھر ہم چلتے ہیں، مروہ نے سموسا کھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے یار، بس اب گھر چلنا بہتر ہوگا، ویسے بھی سب سے مل تو لیا ہے ہم نے۔ اشال بھی کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ارے ارے، ان دونوں کو دیکھو، ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہیں، یہ نہیں کیا کہ جانے سے پہلے کچھ کھلا پلا ہی دیں ہمیں، ہما نے مروہ اور اشال سے کہا۔ ہاں یار، بالکل ٹھیک کہا ہے، تحریم نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہما اور تحریم مروہ اور اشال کی کلاس فیلوز تھیں اور اچھی دوستیں بھی۔ ارے یار تم لوگ بھی جوائن کر لو ہمیں، مگر ہمیں ذرا جلدی گھر جانا ہے، کچھ کام ہے۔ تم لوگ کینٹین شاپ سے لے لو جو کچھ کھانا ہے، میں بل دے دوں گی، مروہ نے دونوں کی بات کا جواب دیا۔ نہیں یار، ہم مذاق کر رہے تھے، تحریم نے فوراً بات کی تردید کر دی۔ ایسا مت کرو، یہ محترمہ کبھی کبھی مہربان ہوتی ہے، اشال نے اب بولنا ضروری سمجھا۔ اچھا تو ایک کام کرو، 2 پلیٹ سموسا، چاٹ، 2 برگر، 2 پیپسی اور 2 چاکلیٹس لا دو ہمیں، ہمارے لیے کافی ہے، ہما نے اپنی لسٹ بتا دی۔ یار تم پیسے لے لو مجھ سے اور خود لے آؤ نا میری گڑیا، مروہ نے معذرت کرنی چاہی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا، لا کر تو تم ہی دو گی ہمیں، تحریم نے مروہ کو کہا۔ اوکے تم بیٹھو، میں لے آتی ہوں، یہ کہہ کر مروہ ان دونوں کے لیے لنچ لینے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد چاروں نے لنچ کیا اور اشال اور مروہ دونوں سے مل کر گھر کے لیے روانہ ہو گئیں۔ ارے بیٹا، اب میں آ گئی ہوں، تم دونوں کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں اب، اور ویسے بھی اب روحان بیٹے تم شادی کر لو، بیوی آ جائے گی تو یہ سب کام تمہیں خود نہیں کرنے پڑیں گے، مسز حیدر نے اذلان اور روحان کو کام کرنے سے روکتے ہوئے کہا۔ آنٹی میں تو چاہتا ہوں ایسا، مگر خود اپنا رشتہ لے کر کیسے جاؤں، روحان نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا۔ مطلب کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری اور اذلان کی ایک ساتھ شادی کرواؤں گی، مسز حیدر نے روحان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، میں اذلان کی امی ہوں تو تم بھی مجھے اپنی ماں سمجھ کر ساری بات کر لیا کرو، وہ بھی بلا جھجک، سمجھے تم؟ جی آنٹی، یہ تو آپ کی محبت ہے بس، روحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب جلدی بتا بھی دو، تمہیں کون پسند آ گئی ہے؟ اذلان نے تجسس سے پوچھا۔ یار وہ مروہ کی دوست ہے وہ، روحان نے گویا شرماتے ہوئے کہا۔ اوئے ہوئے، بے شرموں کو شرم بھی آتی ہے، اذلان نے اسے خوب چھیڑا۔ بھلا وہ اتنا اچھا موقع کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ او جبھی تو جناب وہ سفید شرٹ دھونے کے لیے نہیں دے رہے تھے جس پر ان محترمہ کے ہاتھوں سے چائے گری تھی۔ یہ چائے والا کیا چکر ہے؟ مسز حیدر نے ابرو اٹھا کر پوچھا تو اذلان نے سارا واقعہ سنا دیا۔ او اچھا تو یہ بات ہے، مطلب ابھی سے سسرال کے چکر لگانے لگ گئے تم لوگ، مسز حیدر نے مصنوعی غصہ کرتے ہوئے کہا۔ امی آپ کب جائیں گی مروہ کے گھر؟ اذلان نے بے صبری سے پوچھا۔ کم بخت اتنا بے صبرا ہو رہا ہے؟ بیٹا جی، اتوار کو جاؤں گی اشال اور مروہ دونوں کے گھر، مسز حیدر نے جواب دیا۔ ہائے، 2 دن اور صبر کرنا پڑے گا، اذلان نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ جی بالکل کھوتے، روحان اور مسز حیدر اس کی اس حرکت پر بے اختیار ہنس دیے۔ امی آپ کو جو کرنا ہے جلدی کریں، آپ تو جانتی ہیں مجھے 12 دن بعد واپس جانا ہے، اذلان نے گویا سنجیدہ ہو کر کہا۔ بیٹا میں پوری کوشش کروں گی، آگے جو آپ دونوں کی قسمت، مسز حیدر نے اتنی بات کی تو اذلان نے آگے بڑھ کر مسز حیدر کو گلے لگا لیا۔
اور مسز حیدر نے ہاتھ کے اشارے سے روحان کو بھی پاس بلا لیا اور اسے بھی گلے سے لگا لیا۔ گڑیا اس سب کو دیکھ کر مسکرا دی۔ سلام سائیں، نور دین نے شاہ زیب کے فون اٹھاتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو نور دین؟ اور جو کام میں نے تمہیں دیا ہے وہ کر رہے ہو یا نہیں؟ شاہ زیب نے سوال کیا۔ جی سائیں، جو کام آپ نے سونپا ہے وہی کر رہا ہوں۔ تو بتاؤ اب تک کی خبر۔ شاہ زیب نے نور دین کو مروہ کی ہر حرکت پر نظر رکھنے کا بولا تھا۔ وہ خود تو گاؤں میں تھا مگر اس کا سارا دھیان مروہ کی طرف تھا۔ حکمت بیگم کے بلانے سے پہلے وہ واپس آ بھی نہیں سکتا تھا۔ سائیں، وہ لڑکی پہلے کالج جاتی تھی مگر اب اس نے شاید کالج جانا چھوڑ دیا ہے۔ ایک لڑکی ہے جو اس کے ساتھ بہت باہر وغیرہ آتی جاتی ہے اور اس کے گھر بھی بہت آنا جانا ہے اس لڑکی کا۔ اور ہاں سائیں، وہ انسپیکٹر اور اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا، وہ بھی آئے تھے ان کے گھر۔ نور دین نے تفصیل دی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آگے بھی اپنا کام ایسے ہی کرنا۔ ایک کام یہ بھی کرو کہ اس دوسرے لڑکے کی تصویر مجھے بھیجو۔ اور سنو، اماں سائیں یا کسی اور کو بالکل بھی ان سب کے بارے میں معلوم نہ ہو، سمجھے تم؟ شاہ زیب نے تاکید کر کے فون رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ وہ انسپیکٹر اور وہ دوسرا لڑکا کیوں گئے تھے مروہ کے گھر، اور یہ دوسرا شخص کون تھا؟ یہ نئے صاحب کون ہے، ذرا پتہ لگانا پڑے گا۔ وہ خود کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لوگ کیا سوچیں گے کہ ایک وڈیرا لڑکی کی جاسوسیاں کرواتا پھر رہا ہے۔ اس بات پر وہ بے اختیار ہنس دیا۔ وہ اپنے فون کی سکرین دیکھ کر مسکرایا۔ اتنی جلدی تصویر بھیج دی نور دین نے؟ واہ، اتنی تیزی سے کام! اب شاہ زیب بغور تصویر کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہیلو، ہاں میں شاہ زیب خان بات کر رہا ہوں۔ تمہیں ایک تصویر بھیجی ہے، اس کی ساری ڈیٹیلز مجھے جلد از جلد چاہیے۔ اتنا کہہ کر اس نے فون دوسری جانب رکھا اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ مروہ، آج کل تمہارے شاگرد نظر نہیں آتے؟ اشال نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ تو میڈم تم صبح صبح ہی نازل ہو گئی، آج خیریت؟ مروہ نے اشال کو دیکھتے ہی حیرت سے پوچھا۔ جی جی، خیریت سے ہی آئی ہوں۔ تمہیں تو توفیق ہی نہیں ہوتی میرے گھر آنے کی، ہے نا؟ تمہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے میرا گھر مریخ پر ہے، جہاں آنے سے تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ اشال نے کرارا جواب دیا۔ ارے ارے، میری جان ناراض ہو گئی کیا؟ جسٹ جوکنگ، تمہارا گھر ہے یار، جب مرضی آؤ، مروہ نے اشال کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا بس بس، اب فلوپ ڈرامے بند کرو اپنے، اشال اسے دور ہٹاتے ہوئے کہنے لگی۔ تم پہلے تو ایسی نہیں تھی یار، میرا مطلب تم سب سے گھل مل کر رہنے والی اور شرارتیں کرنے والی تھی، لیکن پچھلے 1.5 سال میں تم بہت بدل گئی ہو۔ کیلی گرافی بھی چھوڑ دی تم نے، اسکیچنگ بھی چھوڑ دی، میرے اور اپنی فیملی کے علاوہ ہر ایک سے ایسے بات کرتی ہو جیسے کھا جاؤ گی۔ کہاں گئی وہ فرینڈلی مروہ جو ہر ایک سے پیار سے بات کرتی تھی، ہر ایک کو سمجھتی تھی؟ تم میری مروہ نہیں ہو سکتی، تم وہ مروہ نہیں ہو جسے میں بچپن سے جانتی ہوں۔ وہ مروہ کہاں گئی یار جو دل سے ہنستی تھی، جس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی، ایسی چمک جسے دیکھ کر زندگی جینے کی امید پیدا ہوتی تھی؟ تم وہ نہیں ہو یار، تمہاری آنکھوں میں عجیب سی ویرانی ہے، لیکن کیوں بدلی ہو تم؟ اشال نے گویا آج اپنے دل کے تمام سوالات مروہ کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے اپنے دل کی تمام کشمکش کھول دی۔ وقت ہر ایک کو بدل دیتا ہے اشال، اور اگر وقت نہ بھی بدلے تو حالات اور کچھ انسان بدلنے پر مجبور کر ہی دیتے ہیں۔ مروہ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں وضاحت دینا چاہی۔ وہ ہمیشہ سے اشال کے ان سوالوں سے بچتی ہوئی آئی تھی اور اسے کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال دیتی تھی۔ تو تمہیں کس نے بدلا، وقت، حالات یا انسان نے؟ جس مروہ کو میں جانتی تھی نا، اسے نہ تو وقت سے کوئی مطلب تھا، نہ اس پر کوئی حالات اثر کرتے تھے، اور نہ ہی اسے کسی انسان سے کوئی فرق پڑتا تھا۔ تو پھر اب کیوں؟ اشال گویا تہیا کر کے آئی تھی کہ آج وجہ جان کر رہے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی ہر بار کی طرح مروہ آج بھی اسے ٹالنے کی کوشش کرے گی۔ تو تم آج باز نہیں آؤ گی؟ مروہ اس کے ارادے جان چکی تھی۔ ہاں، آج مجھے جاننا ہے، ہر حال میں، ہر قیمت پر۔ اشال مزید بضد ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم سننے کو بضد ہو نا آج، تو پھر سنو میں کیوں ایسی ہو گئی ہوں۔ کیونکہ مجھے محبت ہو گئی تھی۔ سنا تم نے؟ مجھے محبت ہو گئی تھی۔
مروہ آخر کب تک ضبط کرتی؟ وہ اس اذیت کو پچھلے 1.5 سال سے اکیلے ہی جھیل رہی تھی۔ محبت؟ مروہ کیا کہا تم نے؟ محبت؟ مگر محبت تو انسان کی زندگی میں رنگ بھرتی ہے اور اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور تمہاری زندگی تو بے رنگ ہو چکی ہے۔ مجھے پوری بات بتاؤ، اشال نے تشویش سے پوچھا۔ تم نے ٹھیک کہا کہ محبت زندگی میں رنگ بھر دیتی ہے، زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے، مگر زندگی میں اگر کسی غلط انسان سے محبت ہو جائے نا، تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ پل پر لمحہ لمحہ اذیت میں گزرتا ہے، مر جانے کو دل کرتا ہے، کسی ایسی جگہ جانے کو دل کرتا ہے جہاں آپ اور آپ کی تنہائی کے سوا کوئی نہ ہو، اور آپ چیخ چیخ کر رو سکو مگر آپ کی آواز کوئی نہ سن سکے۔ آپ چاہ کر بھی اس شخص سے نفرت نہیں کر پاتے جس نے کبھی آپ سے محبت کی ہو، جیسے میں ایشو۔ میں چاہ کر بھی آج تک ایک لمحے کے لیے بھی اس شخص سے نفرت نہیں کر پائی، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ وہ ایک غلط شخص ہے اور مجھے اس سے نفرت کرنی چاہیے، مگر میرا اللہ گواہ ہے کہ میں لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی ایسا نہیں کر پائی۔ نہ جانے کیوں میری محبت، میری چاہت اس شخص کے لیے بڑھتی جا رہی ہے۔ پچھلے 1.5 سال میں نے اس کے لیے ہدایت مانگی ہے یار۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں نا، میرے لبوں سے بے اختیار اس کے لیے دعا نکلتی ہے۔ ایسا کیوں ہے میں نہیں جانتی، نہیں سمجھ پاتی، مگر ہاں مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے۔ تھک گئی ہوں میں سب کو یہ دکھا دکھا کر کے میں خوش ہوں، تھک گئی ہوں بہت یار، یہ درد سہتے سہتے اب اور نہیں سہا جاتا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اکثر اس شخص کو اپنے خوابوں میں روتے ہوئے دیکھا ہے، معافی مانگتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن پھر میں سوچتی ہوں وہ کیوں رویا ہوگا؟ اسے تو عادت تھی زندگیوں کا مذاق بنانے کی، جس طرح میرے وجود، میری چاہت، میری محبت، میری ذات، میرے مان، میرے یقین کا مذاق بنا کر رکھ دیا اس نے، بالکل ایسے ہی وہ مذاق بناتا تھا ان سب کا جو اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے تھے۔ مروہ بے اختیار یہ سب کہتے کہتے گھٹنوں کے بل گر کر رونے لگی۔ اس نے جس طرح اپنے اس ٹوٹے ہوئے وجود کو سنبھالا تھا، یہ یا تو وہ جانتی تھی یا اس کا اللہ گواہ تھا اس بات کا، مگر آج ایک بار پھر وہ ٹوٹ گئی تھی، کرچی کرچی ہو گیا تھا اس کا وجود آج، دل کے لگے ہوئے زخم آج پھر گہرے ہو گئے تھے۔ اشال فوراً اس کی طرف بڑھی اور اسے چپ کروانے لگی۔ آئی ایم سوری یار، مجھے نہیں پتا تھا، مگر تمہیں یہ سب مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ چلو اب چپ ہو جاؤ، رونا بند کر دو پلیز۔ آئی پرومس میں دوبارہ کچھ نہیں پوچھوں گی اس بارے میں۔ اشال اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئی تھی اور شرمندگی محسوس کر رہی تھی کہ اس نے کیوں پوچھا۔ کچھ دیر بعد مروہ نے رونا بند کر دیا اور اسے تفصیل سے ساری بات بتائی۔ اللہ اللہ، تم نے مجھ سے اتنا کچھ چھپایا، تمہیں اللہ ہی پوچھے گا۔ ویسے تم مجھے بہن کہتی ہو اور ایسے یہ اتنا سب کچھ چھپا لیا۔ اشال نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے یہ سب کہا۔ اچھا اب ناراض مت ہو یار۔ مروہ کو اس کی بات سے ناراضگی واضح ہو رہی تھی۔ بھائی کیوں نہ ہوں میں ناراض، ویسے بھی تمہیں کیا، اب مجھے منانے کی کوشش مت کرنا۔ ہاں اگر ہو سکے تو 2 آلو کے پراٹھے ہی بنا دینا، میں خود ہی مان جاؤں گی۔ اشال نے شرارت سے مروہ کے لمبے اور گھنے بال کھول دیے، جنہیں باندھتے ہوئے مروہ کو کم از کم آدھا گھنٹہ لگتا تھا، اور خود بھاگنے لگی۔ رکو تم ڈرامہ کوئین، ابھی بتاتی ہوں تمہیں میں پیٹو لڑکی۔ مروہ بھی اشال کے پیچھے دوڑنے لگی۔ اشال نے اسے نارمل دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ سنو اے دل، اب مجھے ٹوٹنے مت دینا، بڑے مان سے کسی نے مجھے دوبارہ جوڑا ہے۔ مروہ نے اب دوبارہ سے پہلے والی مروہ بننے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن صرف اشال کے لیے۔ یار ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم اتنا بدل کیسے گئے، اور یہ تمہیں محبت کیسے ہو گئی؟ تم تو وہ انسان تھے جسے لڑکیوں سے دوستی کا شوق تھا، تو یہ محبت کا کیا چکر ہے؟ روحان ازلان کے اس کے گھر شفٹ ہونے کے بعد سے اس میں واضح تبدیلیاں دیکھ کر وجہ جاننے بغیر نہ رہ سکا۔ یار ایک لمبی کہانی ہے، تو بس یہ سمجھ لے کہ یہ محبت ہی نے بدلا ہے مجھے۔ ازلان نے مزید سوالات سے بچنے کے لیے ایک مختصر سا جواب دیا۔ ایک تجھے چھوڑ کر ہر کسی کو مجھ میں تو نظر آتا ہے، تو ہی بتا دے تو کیوں میری ذات میں اس طرح سما گیا ہے؟ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ مجھے سننی ہے یہ لمبی کہانی۔ روحان بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔
آخر تھا جو پولیس انسپکٹر اذلان نے اس کے اصرار پر اپنی محبت کی کہانی سنا دی۔ یار تو نہیں جانتا، اس دن سے میں نے خود کو بدل دیا۔ میں ویسا بننے کی کوشش کر رہا تھا جیسا مروہ چاہتی تھی۔ مجھے گھن آتی ہے اب اپنے اس وجود سے۔ تم جو ہنسی میرے چہرے پر دیکھتے ہو یہ صرف ایک دکھاوا ہے۔ میری تنہائیوں کو صرف میرا خدا جانتا ہے۔ مجھے مروہ سے معافی چاہیے۔ روحان اذلان کی تمام باتیں سن چکا تھا۔ لیکن اگر مروہ تجھ سے نفرت کرتی ہوئی تو کیا کرے گا؟ روحان نے بالآخر اپنی خاموشی توڑ دی۔ تو یہ اس کا فیصلہ ہوگا۔ میں تو اپنی ہر سانس مروہ کی چاہت کے نام لکھ چکا ہوں۔ اگر وہ مجھے نہیں اپنانا چاہے گی تو میں اس سے معافی مانگ کر اس کی زندگی سے بہت دور چلا جاؤں گا، کبھی نہ لوٹ آنے کے لیے۔ لیکن مجھے میری محبت پر بے حد بھروسہ ہے، اور اس سے زیادہ بھروسہ مجھے میرے اللہ پر ہے۔ وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ تو جانتا ہے کہ جب بھی کوئی میرے سامنے پیار کا نام لیتا تھا تو میں اس کا مذاق بنا دیتا تھا۔ لیکن یار اس محبت نے مجھے میرے رب سے مانگنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ پچھلے 1.5 سال میں نے کوئی نماز نہیں قضا کی۔ رو رو کر گڑ گڑا کر میں نے اسے مانگا ہے، صرف اسے۔ رات کے پچھلے پہر تہجد پڑھ کر میں نے گھنٹوں اپنے گناہوں کی معافی اور فقط اس کی چاہت ہی مانگی ہے، اور مجھے یقین ہے میں خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاؤں گا۔ اذلان کے لہجے سے اس کا یقین جھلک رہا تھا، اور اس کا دل اس بات کی پوری گواہی دے رہا تھا کہ وہ مروہ سے معافی حاصل کر لے گا۔ دل تو اس بات کا بھی اقرار کر رہا تھا کہ مروہ آج بھی اپنے اذلان سے بے حد محبت کرتی ہے۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ روحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ چونک گیا۔ یار تم عاشق لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، ادھر معشوق کا نام آتا نہیں، تم لوگ پہلے ہی خیالات میں ان سے ملاقات کے لیے پہنچ جاتے ہو اور وہیں کھو جاتے ہو۔ روحان نے اس سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ جب تجھے عشق ہوگا تو پوچھوں گا میں تجھ سے، اذلان نے شرارتاً کہا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو واضح طور پر روحان دیکھ سکتا تھا۔ اوئے تو فکر نہ کر، میں جانتا ہوں اس سڑی ہوئی کو تجھ سے بہتر کوئی نہیں مل سکتا۔ وہ تمہیں معاف بھی کرے گی اور تجھ سے شادی بھی کرے گی۔ روحان نے اسے حوصلہ دے کر کہا، تو جواب میں اذلان نے صرف انشاءاللہ کہہ دیا۔ نور دین یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم کسی لڑکی کی جاسوسی کر رہے ہو؟ حکمت بیگم نے سامنے کھڑے نور دین سے پوچھا۔ نہیں بی بی جی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نور دین نے اس سے زیادہ کچھ کہتا، حکمت بیگم نے اسے روک لیا۔ تم اب مجھ سے جھوٹ بولو گے کیا؟ حکمت بیگم کی یہ بات سن کر وہ شرمندہ ہو گیا اور ساری بات صاف صاف انہیں بتا دی۔ حکمت بیگم نے اسے سختی سے تلقین کی کہ اب وہ اس لڑکی کی جاسوسی نہیں کرے گا اور شاہ زیب کو کوئی رپورٹ نہیں دے گا۔ اتنا کہہ کر انہوں نے نور دین کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے شاہ زیب کو فون ملایا۔ ہیلو، ہاں میں حکمت بیگم بات کر رہی ہوں۔ السلام علیکم اماں سائیں، کیسی ہیں آپ؟ شاہ زیب نے اپنی ماں کی آواز سنتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، اچھی ہوں، تم بتاؤ کیسے ہو؟ حکمت بیگم نے سنجیدگی سے پوچھا، کیونکہ انہیں شاہ زیب کی اس حرکت پر بہت غصہ تھا۔ اماں سائیں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ موبائل پر مروہ کی تصویر دیکھ رہا تھا جو نور دین نے مارکیٹ کے باہر چھپ کر بنائی تھی۔ اماں سائیں میں واپس آ جاؤں؟ اس نے قدرے معصومانہ لہجے میں پوچھا، کیونکہ اس کا دل مروہ سے ملاقات کرنے کا کر رہا تھا۔ حکمت بیگم سمجھ چکی تھی کہ وہ کیوں آنا چاہتا ہے۔ نہیں، تم ابھی وہیں رہو، وہاں کے ماحول کو سمجھو، آخر کو وارث ہو تم ہمارے۔ حکمت بیگم نے ٹھہر ٹھہر کر اپنی بات مکمل کی۔ مگر اماں سائیں، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ میں جلد واپس آ سکتا ہوں، اور اب؟ شاہ زیب نے حکمت بیگم کی بات پر احتجاج کیا۔ اگر مگر کچھ نہیں، یہ ہمارا حکم ہے تمہارے لیے، اور تمہارا فرض بنتا ہے یہ سب ماننا۔ حکمت بیگم کا لہجہ ذرا سپاٹ تھا۔ ٹھیک ہے اماں سائیں، جیسا آپ چاہیں۔ اس نے بے دلی سے یہ حکم قبول کیا۔ کچھ منٹ بعد حکمت بیگم نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ مروہ کو کس طرح شاہ زیب سے دور رکھے۔ یا خدا، میں کیا کروں؟ تھینک یو سو مچ اشال بیٹا، آپ کی وجہ سے اتنا اچھا ناشتہ کرنے کو مل گیا۔ رحمان حبیب نے اشال کا شکریہ ادا کیا، جس کی فرمائش پر مروہ نے آلو کے پراٹھے اور شاہی ٹکڑے بنائے تھے۔ بالکل بھائی صاحب، ہماری بیٹی کے ہاتھ میں ہے ہی بہت ذائقہ، ماشاءاللہ۔ آج ان کی وجہ سے ہم نے بھی اچھی طرح ناشتہ کر لیا۔ ملک نواز نے بھی مروہ کی تعریف کی۔
بابا آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں جیسے میں نے کبھی آپ کی فرمائش پر ناشتہ نہیں بنایا۔ مروہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نے ہمارا سنڈے اور بھی خوبصورت اور مزیدار بنا دیا۔ مسز ملک نے تعریف کی۔ ویسے بھابھی کچھ بھی کہہ لیں مگر ہم دونوں سے اچھے آلو کے پراٹھے مروہ ہی بنا لیتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا ماما، میرا دل کرتا ہے میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھوں اور خوب سارے پراٹھے بنوا کر کھاؤں روزانہ۔ ایشال نے زبان ہونٹ پر پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کے اس حرکت پر سب بے اختیار ہنس دیے۔ مروہ نے یہ لمحہ اپنے کیمرے میں قید کر لیا۔ ارے واہ، اتنے دنوں بعد ہماری بیٹی کے ہاتھ میں ان کا کیمرہ کیسے آ گیا؟ رحمان صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ بس بابا، دل کر رہا تھا، مروہ نے مختصر جواب دیا۔ آج اس طرح مروہ کا خوش ہونا اور اپنی پرانی عادتیں دہرانا خود سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل کی طرف پہلا قدم تھا۔ چلیں ماما، آنٹی، مروہ، ہم چاروں لوڈو کھیلتے ہیں۔ اشال نے بوریت سے بچنے کا آئیڈیا دیا۔ دیکھیں دیکھیں بھائی صاحب، یہ لیڈیز پارٹی نے ہمیں دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر نکال پھینکا ہے۔ ملک نواز کی اس بات پر رحمان صاحب سمیت سب نے کہا بلند کیا۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ مسز رحمان دروازہ کھولنے کے لیے اٹھیں۔ جلدی سے ناشتہ ختم کر کے تینوں تیار ہو جاؤ۔ مسز حیدر نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے گڑیا، اذلان اور روحان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے امی، مگر تیار ہونا کیوں ہے؟ اذلان نے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ او ہو، اتنے بھولے مت بنیے بھیا، آپ کو سب معلوم ہے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ گڑیا نے بھائی کی بات پر ہنستے ہوئے کہا۔ گڑیا تم نے بالکل ٹھیک کہا یار، یہ بہت بھولا بن رہا ہے ابھی، ورنہ دل میں تو اس کے لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ روحان بھی موقع کہاں چھوڑ سکتا ہے۔ آنٹی، میرا جانا ضروری ہے کیا؟ روحان نے مسز حیدر سے سوال کیا، جو فی الحال اس سب سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ جی بالکل بیٹا، آپ کا جانا ضروری ہے، کیونکہ ہم آپ کا بھی آج ہی رشتہ لے کر جائیں گے۔ مسز حیدر نے مسکراتے ہوئے بات مکمل کی۔ روحان تو ایک لمحے کے لیے اس سحر بھرے پل کے حصار میں چلا گیا تھا۔ مطلب ماما مجھے ایک ساتھ دو دو بھابیاں ملیں گی؟ واؤ، میں تو سب کی لاڈلی ہو جاؤں گی۔ گڑیا نے اپنے جذبات کھول کر بتائے۔ اوئے، چڑیلیں کبھی بھی لاڈلی نہیں ہوتی، وہ تو صرف سر پر سوار ہوتی ہیں بس، اور چوری چوری بھائی کی رکھی ہوئی چاکلیٹس بھی کھا جاتی ہیں، رات میں ان کی شرٹس بھی پہن کر سوتی ہیں، اور تو اذلان ہنستے ہوئے سب کہے جا رہا تھا۔ ماما دیکھ لیں بھیا کو کیا کیا بول رہے ہیں، اور مجھے چڑیل بھی کہہ رہے ہیں۔ گڑیا نے روحانسا ہو کر مسز حیدر کو مخاطب کیا۔ اذلان، بہت مار کھاؤ گے تم، ایسا کوئی کہتا ہے بھلا اپنی بہن کو؟ مسز حیدر نے بھی گڑیا کی طرفداری کی۔ روحان اس سب سے لطف اندوز ہو رہا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ سے اکیلا جو تھا، اور یہ سب دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی آنکھوں کی نمی گڑیا نے دیکھ لی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور روحان کے گلے میں بہت پیار اور عقیدت سے باہیں ڈال کر بولی، بھیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نہیں میری پیاری چھٹکی، میں نہیں رو رہا۔ روحان نے آنکھوں کی نمی صاف کی۔ گڑیا تمہیں نہیں پتا، اسے اپنی ہونے والی بیوی یاد آ رہی ہے۔ اذلان شرارت سے بول کر فوراً کرسی چھوڑ کر بھاگ اٹھا، اور روحان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ تقریباً 10 منٹ تک یہ پکڑن پکڑائی یوں ہی چلتی رہی، اور جو پھر مسز حیدر کی آواز پر رکی۔ 10 منٹ میں تم تینوں تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھلتے ہی اذلان اور روحان نے اکٹھے سلام کیا۔ مسز رحمان نے سلام کا جواب دیا۔ مسز حیدر گاڑی سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھیں۔ ارے بھابھی، آپ اتنے سالوں بعد یہاں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! کہاں چلی گئی تھی آپ اچانک؟ نہ جانے ہم لوگوں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ مسز رحمان مسز حیدر کو دیکھتے ہی بے اختیار کہتی ہی چلی گئیں۔ مسز حیدر نے انہیں گلے سے لگایا۔ روحان، اذلان اور گڑیا تینوں حیرانی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ بس بھابھی، اللہ کا حکم تھا اس لیے سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑ گیا۔ بس بس، اب یہاں نہیں، اندر چلیں، وہاں ساری باتیں کرتے ہیں، مسز رحمان نے کہا۔ رحمان بھائی، دیکھیں کون آیا ہے، انہوں نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ مروہ اور اشال اٹھ کر کچن میں چلی گئیں۔ ارے بھابھی، آپ کہاں چلے گئی تھی؟ رحمان حبیب اور ملک نواز نے یک زبان ہو کر پوچھا۔ ارے امی، یہ لوگ آپ کو پہلے سے جانتے ہیں کیا؟ سوال اذلان کی جانب سے تھا۔ سب لوگ صوفے پر بیٹھ گئے۔
بھائی بس اللہ کا حکم تھا۔ اور آپ لوگ سنائیں کیسے ہیں؟ مسز حیدر نے سوال کیا۔ بھابھی ہم سب ٹھیک ہیں۔ آپ اکیلی کیوں آئیں؟ بھائی صاحب کو نہیں لائیں؟ ملک نواز نے مسز حیدر سے پوچھا۔ انکل وہ دراصل ابو کا انتقال ہو چکا ہے، اذلان نے سرد لہجے میں بتایا۔ او بہت افسوس ہوا۔ رحمان حبیب صرف یہی کہہ پائے۔ پھر مرحوم کے حق میں سب نے دعا کی۔ کچھ لمحوں کے لیے فضا سوگوار ہو گئی۔ بھابھی آپ دونوں بتائیں بچے کہاں ہیں؟ بالآخر مسز حیدر نے خاموشی توڑ کر مسز رحمان اور مسز ملک سے سوال کیا۔ ہماری تو ایک اکلوتی لاڈلی بیٹی ہے بس، مسز ملک نے بتایا۔ ماشاءاللہ بھابھی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، مسز رحمان نے بتایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ بتائیں بھابھی؟ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، انہوں نے گڑیا اور اذلان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ارے بھابھی یہ پیارا سا لڑکا آپ کا ہے؟ مسٹر رحمان نے پوچھا۔ جی بھائی یہ میرا بیٹا ہے، انہوں نے فخریہ انداز میں جواب دیا۔ حیدر مقصود مسٹر رحمان اور ملک نواز کے ساتھ آفس میں کام کرتے تھے، مگر پھر اچانک وہ اسلام آباد سے چلے گئے اور لاہور شفٹ ہو گئے تھے۔ آؤ برخودار ہم کمرے میں چل کر باتیں کرتے ہیں، یہاں لیڈیز کی باتوں میں بور ہو جائیں گے۔ ملک نواز نے اذلان اور روحان کو مخاطب کیا۔ روحان کی نظریں اپنی نازک پری کو ڈھونڈ رہی تھیں، جبکہ اذلان اس چہرے کو کھوج رہا تھا جسے وہ آج اپنے نام لکھوانے آیا تھا۔ انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا۔ ارے بھائی صاحب آپ لوگ بیٹھیں، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے آپ سب سے۔ مسز حیدر نے انہیں جانے سے روکا۔ ٹھیک ہے بھابھی، نہیں تو مجھے لگا کہ ہم یہاں بور ہو جائیں گے، ملک نواز نے جواباً کہا۔ اتنے میں اشال سب کے لیے چائے اور دیگر لوازمات لے آئی۔ روحان کو دیکھتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا اور اسے اس دن کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے فوراً اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ سامنے بیٹھے روحان کے دل پر ایک اور وار ایسا تھا کہ دل چیر گیا۔ ماشاءاللہ تم اشال ہی ہو، مسز حیدر نے اشال کو دیکھتے ہی کہا۔ ارے بھابھی آپ نے کیسے پہچان لیا اسے؟ مسز ملک نے حیرت سے پوچھا۔ بس بھابھی ہے کوئی جس کی آنکھوں میں نے یہ چہرہ شب و روز دیکھا ہے، مسز حیدر نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا۔ اشال شرما گئی جبکہ روحان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور باقی سب بھی حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ مروہ بیٹی کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہی۔ مسز حیدر سے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا اب۔ بھابھی وہ کچن میں ہوگی، میں بلاتی ہوں۔ مسز رحمان مروہ کو بلانے کے لیے اٹھنے ہی لگی تھیں، مگر مسز حیدر کی آواز پر رک گئیں۔ نہیں بھابھی میں خود جاؤں گی اپنی بیٹی سے ملنے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ اذلان کی نظروں نے ان کا تعاقب کیا۔ ٹھیک ہے بھابھی جیسا آپ ٹھیک سمجھیں۔ مسز رحمان بھی ان کے ساتھ کچن کی طرف جانے لگیں۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔